بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہم نے جو تعلیمی سلسلہ شروع کیا ہے ہم اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہم جو نعت کی تشریح کر چکے ہیں، آج ہم اس نعت کے مشقی سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوالات کے نمبرز میں نے دے دیے ہیں، ساتھ جوابات لکھ دیے ہیں۔ وہ سوالات آپ نے جو کتاب سے دیکھ لینے ہیں۔ کتاب کا صفحہ نمبر 8 ہے، نکالیے نعت کے مشقی سوالات۔ جی تو پہلا سوال ہے، سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کیجیے۔ نعت کے پہلے شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صفات بیان کی گئی ہیں؟ یہ پہلا سوال ہے اور اس سوال کا جواب جو ہے وہ میں نے دوسرے صفحے پہ تحریر کر دی ہے۔ پہلے سوال کا جواب ہے، نعت کے پہلے شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صفات بیان کی گئی ہیں۔ دو عالم کا امدادگار، امین، غمگسار۔ سوال بے ہے، دوسرے شعر کے مطابق کس کو سکون ملا ہے؟ غریبوں کی جان اور یتیموں کے دل کو سکون ملا ہے۔ سوال جی میں، حضور صلی اللہ علیہ انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو زندگی گزارنے کے ایسے اصول بتائے جن پر عمل پیرا ہو کر انسان فلاح یاب ہو سکتا ہے۔ انسان کو اپنے حقوق و فرائض سے آگاہی ہوئی۔ سوال دال ہے، شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے؟ شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اصول محبت ہے، یعنی اخوت اور محبت کا درس دیا ہے۔ سوال ہے، نعت کے آخری شعر میں خضر سے کون سی ہستی مراد ہے؟ نعت کے آخری شعر میں خضر سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 آ جاتا ہے، نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجئے، لکھیے، یہ ہم نے سوال نہیں کرنا۔ سوال نمبر 3 آ جاتا ہے، متن کی روشنی میں درست جواب پر نشان لگائیں۔ جی سوال نمبر 3 ہے، متن کی روشنی میں درست جواب پر نشان لگائیں۔ یہ نعت کس شاعر کا ہدیہ عقیدت ہے؟ احسان دانش۔ متن کے مطابق محبوب پروردگار کا پیغام کیا ہے؟ اصول محبت۔ اب انسان کو کس کا عرفان حاصل ہوگا؟ انسان کا۔ زمانے کو منزل کے مبارک ہونے کی نوید کیوں سنائی گئی؟ خضر صد راہ گزار کی وجہ سے۔ پیغمبر ذی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ محبت کے بارے میں کہا گیا، کبھی نہیں بجھے گا۔ اور اس کے بعد سوال نمبر 4 آ جاتا ہے، اعراب درج ذیل الفاظ پر اعراب لگائیں۔ سب سے پہلے عالم، سکون، عرفان، محبت، منزل۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 آ جاتا ہے، الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں، یہ سوال جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 آ جاتا ہے، الفاظ کے معنی لکھیں۔ اصول، قانون، اعتبار، یقین، چراغ، شمع، عرفان، پہچان، راہ گزار، رہنما۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 7۔ سوال نمبر 7 ہے، مناسب لفظ چن کر مصرع مکمل کریں۔ بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت۔ بے ہے، سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، زمانے کو اب اپنی منزل مبارک۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھی ہمارے پاس نظم نعت کی تشریح، مشقی سوالات۔ سوال نمبر 7 ہم نے کر لیا۔ سوال نمبر 8 ہے، متن کو کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ امدادگار، غمگسار، اصول محبت، پیغام، یقین، اعتبار، خضر، راہ گزار، انسان،
عرفان۔ تو یہ تھی نعت کے مشقی سوالات۔ آج ہمارا جو نعت ہے یہ بھی مکمل ہو گئی۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف اگلے سبق کی طرف پڑھتے ہیں جو کہ نثری سبق ہے، اور حصہ نثر میں سے جو آپ کے سوالات آنے ہیں ان میں سب سے پہلے اقتباسات کی تشریح ہے، 2 اقتباسات ہوتے ہیں اور ان کے 10 نمبر کی وہ تشریح ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ سوالات مختصر سوالات عموماً جو نثری اسباق ہے ان میں سے 5 سوالات آتے ہیں 10 نمبر کے، اور اسی طرح اس میں سے MCQs آتے ہیں، اور یہ جو خلاصہ نثری اسباق میں سے آتا ہے۔ تو گویا کہ جو نثری اسباق ہیں ان میں سے کم از کم آپ کا 20 سے 25 نمبر کا جو پیپر ہے پیپر ہے وہ آتا ہے۔ تو نثری حصہ جو حصہ نثر ہے یہ بہت اہم ہے، اس کو آپ نے غور سے جو کرنا ہے، دھیان سے اس کو حل کرنا ہے۔ اب ہمارے پاس جو پہلا سبق ہے وہ شاہد احمد دہلوی کا ہے، اور شاہد احمد دہلوی کا سب سے پہلے تعارف لکھا گیا ہے، اور ان کا سبق ہے مرزا محمد سعید۔ تو مرزا محمد سعید کا آغاز کرنے سے قبل ہم شاہد احمد دہلوی کا تعارف پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، شاہد احمد دہلوی کا تعارف سب سے پہلے ان کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ 22 مئی 1906 یہ دہلی میں پیدا ہوئے، اور ان کی جو وفات ہے وہ 27 مئی 1967 کراچی میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ شاہد احمد دہلوی ان کا تعلق جو ہے اردو کے ایک اہم ادبی و علمی خاندان سے تھا۔ وہ ڈپٹی نذیر احمد کے پوتے اور مولوی بشیر الدین احمد کے فرزند تھے، ان کے بیٹے تھے، اور جنوری 1930 میں انہوں نے دہلی سے اردو کا ایک باوقار جریدہ ساکی کے نام سے جاری کیا تھا، اور 1936 میں وہ ادب کی ترقی پسند تحریک میں شامل ہوئے، اور اس کے بعد دلی کی جو دہلی شاخ کے سیکرٹری بن گئے، اور تقسیم ہند کے بعد شاہد احمد دہلوی نے کراچی منتقل ہونا پسند کیا، اور یہیں سے انہوں نے ساکی جو انہوں نے دہلی سے ساکی نامہ جریدہ جو تھا وہ شروع کیا تھا، اور یہاں پر آ کر انہوں نے اس کا دوبارہ آغاز کیا، اور اپنی وفات تک وہ انہوں نے جو جاری رکھا۔ اور ان کی اگر جو ادبی خدمات دیکھیں وہ ہم ان کے تعارف کے آخر میں بھی دیکھیں گے۔ تو ہم ان کے تعارف کی طرف بڑھتے ہیں، کتاب کے پہلے سبق کے مصنف کی طرف۔ جی، تو کتاب کا صفحہ نمبر 12 ہے۔ شاہد احمد دہلوی دہلی میں پیدا ہوئے، وہ ڈپٹی نذیر احمد کے پوتے اور مولوی بشیر الدین کے فرزند تھے۔ انہوں نے فرزند بیٹے کو کہتے ہیں۔ انہوں نے 1925 میں FC کالج لاہور سے FSc کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں داخلہ لیا، لیکن شدید بیمار ہو گئے، چنانچہ طبی تعلیم جاری رکھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ بیمار ہونے کی بیماری کی وجہ سے انہوں نے اپنا جو تعلیمی کیریئر تھا، جو میڈیکل کی تعلیم تھی، اس کو خیر باد کہہ دیا، اس کو چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ بعد ازاں دہلی سے انگریزی ادبیات میں BA آنر کیا اور MA فارسی کا امتحان پاس کیا۔ BA آنر یہ ایک BA ہوتا ہے اور ایک BA آنر ہوتا ہے۔ BA اس میں کوئی اسپیسیفک جو سبجیکٹ نہیں ہوتے، مخصوص سبجیکٹ نہیں ہوتے، مضامین نہیں ہوتے، جبکہ جو BA آنر ہوتا ہے یہ خاص مضامین میں ہوتا ہے۔ جیسے BA آنر انگریزی، اس میں خاص جو مضامین ہیں وہ انگریزی کے ہی حوالے سے ہوں گے، اور جو BA سمپل ہوتا ہے اس میں دوسرے بھی جو مضامین ہوتے ہیں وہ بھی جو pڑھائے جاتے ہیں۔ تو شاہد احمد دہلوی نے دہلی کالج سے جو BA آنر کیا تھا، ادبیات انگریزی میں BA آنر کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے MA فارسی کا امتحان پاس کیا۔ چونکہ فارسی اس وقت کی جو علمی زبان تھی، اس وجہ سے انہوں نے فارسی کو ترجیح دی۔ قیام پاکستان کے بعد شاہد احمد دہلوی کراچی منتقل ہو گئے۔ جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو انہوں نے جو ہندوستان میں رہنے کے بجائے پاکستان آنا پسند کیا، اور یہاں پر آ کر تصنیف و تالیف کے ساتھ ساتھ انہوں نے انگریزی ادب سے تراجم کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ تو جب پاکستان منتقل ہو گئے، انہوں نے اپنی کتابیں بھی لکھی، انہوں نے جو ان کی طبعات تھی، اور اس کے علاوہ انہوں نے انگریزی ادب سے انگریزی جو ادب کی کتابیں تھیں ان کے اردو میں تراجم شروع کر دیے۔ پاکستان رائٹرز گلڈ کی تشکیل نو میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ پاکستان رائٹرز گلڈ
یہ ایک ادارہ ہے جس کا مقصد نئے مصنفین کو آگے لانا اور جو قارئین کو پڑھنے کا، عوام کو کتابیں پڑھنے کا شوق پیدا کرنا عوام میں۔ تو انہوں نے رائٹرز گلڈ کی تشکیل میں، اس کو بنانے میں، اس ادارے کو بنانے میں اہم کردار ادا کیا اور اس میں خدمات بھی سر انجام دیں۔ 1963 میں انہوں نے مجموعی ادبی خدمات کی بنا پر تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ ان کی ادبی خدمات کو دیکھتے ہوئے 1963 میں حکومت پاکستان نے ان کو جو تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا۔ شاد احمد دہلوی زبان و بیان پر کامل عبور رکھتے تھے۔ اردو کی ان کی زبان آسان اور عام فہم ہے۔ وہ موسیقار بھی تھے، لیکن اردو ادب ہی ان کی پہچان ہے۔ شاد احمد دہلوی کو اگر ہم اردو ادب کے حوالے سے دیکھیں تو ان کو اردو پر مکمل عبور حاصل تھا۔ اردو کے یہ اسرار و رموز سے اچھی طرح آگاہ اور واقف تھے، اور ان کی جو زبان یہ اپنے تحریروں میں استعمال کیا کرتے تھے وہ عام فہم میں استعمال کرتے تھے، جو عام آدمی کو جو سمجھ آتی تھی۔ اور اس کے علاوہ ان کا جو ایک کارنامہ وہ موسیقار بھی تھے، لیکن موسیقار کی حیثیت سے ان کی پہچان نہیں ہوئی، بلکہ ان کی جو پہچان ہے وہ اردو ادب ہی بنی ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کے مشورے پر انہوں نے خاکہ نگاری شروع کی۔ گنجینہ گوہر، جس سے زیر نظر خاکہ لیا گیا، اور بزمیں خوش نفساں ان کے خاکوں کے مجموعے ہیں۔ ڈاکٹر جمیل جالبی یہ بھی اردو کے ایک محقق ہیں، اردو کے ایک نقاد ہیں، تو ان کے کہنے پر انہوں نے خاکہ نگاری شروع کی تھی، اور ان کے خاکوں کے مجموعے گنجینہ گوہر اور بزمیں خوش نفساں ہیں۔ گنجینہ گوہر سے یہ جو خاکہ سعید احمد کا، مرزا محمد سعید کا، یہ بھی جو گنجینہ گوہر سے لیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ ان کی تصانیف میں اجڑا دیار، دلی کی ببتا اور دان کے کھیت شامل ہیں۔ تو یہ ان کے جو ادبی کارنامے ہیں، یہ ان کی تصانیف ہیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں لکھی تھی۔ پہلے بچوں، آپ کی جو آج کی ڈائری ہے وہ ہے، آپ نے سوال نمبر جو نعت کے سوال نمبر 1، 4 اور 6 اپنی کاپی میں لکھنے ہیں۔ دوبارہ پھر یہ سوالات دیکھ لیں۔ یہ سوال نمبر 1 ہے، اور یہ سوال نمبر 4 اور یہ سوال نمبر 6۔ تو یہ آج کا آپ کی ڈائری ہے، اور دل لگا کر پڑھیں، محنت کریں، خوب محنت کریں، تاکہ آپ کامیاب ہو سکیں اور کامیاب لوگوں کی سب میں شامل ہو سکیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔